استاد العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عمران عارف حافظہ اللہ وہ آئیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ یوتھ خطباء اسلام کے تحت منعقد ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی خوش کن اور اطمینان دلانے والی بات ہے کہ آج کے ہمارے نوجوان مستقبل کے ہمارے عظیم خطباء میں سے ہیں۔ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جامعات کے اندر جب تعلیم حاصل کرتے ہیں اس وقت بھی نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں بھی اسٹیج پر مختلف مدارس کے طلباء اور فارغ التحصیل نوجوان علماء موجود ہے اور مختصر وقت کے لیے وہ آپ سے مخاطب ہے، لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے خطباء اب تک آپ کے سامنے آئے ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہے، نرالا ہے، خوبصورت ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ مختلف پھول ہوں جن کی خوشبو اور رنگت مختلف ہے۔ ہمارے لیے یہ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعات کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قیادت مہیا کرے۔ آج کے یہ نوجوان یقیناً چند سال کے بعد
مسلک اہل حدیث کی قیادت ہے، انہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ ہم سے پہلے جو بزرگ تھے وہ چلے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ذمہ داریوں پر آئے تو انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے، کبرنی موت الکبرا، ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج ہم بڑے بن گئے ہیں۔ یقیناً یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے، یہ نسل در نسل دین کا کام چلا آ رہا، اور خصوصیت اس یوتھ خطباء اسلام کی یہ ہے، یہ وہ دین پیش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ دین پیش کرتے ہیں جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا، اور اساتذہ کی تربیت اور سرپرستی کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں کہ جو کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت ہو۔ ہم تدریس کے دوران خاص طور پر جو آخری سال کے طلباء ہوتے ہیں ان کو یہ خصوصی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ عزم کر لیں، آپ نے اپنے خطبات جمعہ اور خطابات میں کوئی ضعیف حدیث پیش نہیں کرنی، کیونکہ آپ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم پڑھی ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم کے مقدمے کے اندر صحیح حدیث پیش کرنے کے لیے کتنا طویل مقدمہ لکھا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 92 احادیث اس مسئلے کے اوپر لائے ہیں کہ جب کوئی حدیث پیش کرے تو صحیح حدیث پیش کرے، کوئی ضعیف حدیث نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنے نوجوان خطباء سے یہ گزارش کروں گا، اپنے خطابات میں کبھی کچی بات نہ کریں، جو روایتی طور پر سینہ بسینہ سنتے آ رہے ہیں وہ بات کبھی نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں ایک بات لکھ کر نیچے حدیث لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب تحقیق کی جائے وہ حدیث نہیں نکلتی، اس کی تحقیق کے بغیر کوئی حدیث پیش نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم رحمہ اللہ مقدمے میں متعدد سندوں کے ساتھ لائے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ دین اسلام کے اندر تو ویسے ہی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولے، ایک بات اللہ کے رسول نے نہ کہی ہو وہ کہے اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ آج آپ کے سامنے تمام اماموں میں سے امام بخاری اور امام مسلم کا نام کیوں سب سے زیادہ روشن ہے؟ انہوں نے
اسی بات کے اوپر محنت کی ہے کہ ہم نے لوگوں تک وہ حدیث پہنچانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ ہم نے نہیں پہنچانی۔ محدثین کا اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث جو کمزور ہے وہ صرف تب پیش کی جا سکتی ہے جب ساتھ اس کا ضعف بیان کیا جائے۔ اس طرح پیش کرنا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ حدیث ہے اور ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ ضعیف ہے، یہ دین اسلام کے ساتھ خیانت ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول۔ اگر ہم بھی، آپ کیونکہ اصول حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، نوح بن ابی مریم کا واقعہ کتابوں کے اندر ہے، انتہائی نیک آدمی، اور اس نے قرآن کی محبت میں 20 احادیث خود گاڑ لی۔ اور جب ایک نیک آدمی کوئی بات کرے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ اسے پوچھا گیا کہ یہ جو ہر صورت کی فضیلت میں تو نے حدیث لکھی ہے، یہ کہاں سے تیرے پاس آئی؟ اس نے کہا یہ ساری حدیثیں تو میں نے خود گڑھی ہیں۔ لوگوں نے کہا تو بڑا نیک آدمی سے تے انیاں حدیثاں آپ بنا لیا نہیں، کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا تو نیکی کا ارادہ تھا۔ کہا تیرا کی نیکی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر لگ گئے ہیں اور مغازی، اسحاق، تاریخ کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے۔ میں نے لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے یہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ ارادہ کتنا اچھا ہے کہ لوگ قرآن کے قریب آ جائیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ صرف وہ بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ اس کا ضعف بیان کیا جائے۔ تو یہ آپ مدارس کے اندر جو اصول حدیث، اصول فقہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم صحیح بخاری اور صحیح ستہ پڑھ کر آئے ہیں، اس سب کے پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات اللہ کا دین لوگوں تک صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث کون ہیں؟ علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر آپ یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں، یہ حدیث حقیقت بات ہے کہ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کا دل کانپ جاتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے جو آپ نے نہ کہی ہو۔ ڈر جانا چاہیے۔ لیکن جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ تو سناتے ہی قصے کہانیاں ہیں۔ آپ کی امتیازی حیثیت ہے، آپ اپنا امتیاز قائم رکھیں کہ ہم امام بخاری، امام مسلم کے وارث ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، محدثین کے نقش قدم پر چلنا ہے، سندوں کا سلسلہ چلایا گیا ہے۔ فرمایا اگر آپ لوگ
مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لیتے ہیں نا، جس طرح آج امام بخاری، امام مسلم کا نام زندہ ہے، تابندہ ہے، اور اسی طرح آج کے دور کے وہ علماء جو صرف صحیح حدیث پیش کرتے تھے ان کے نام زندہ ہیں۔ آج جتنا نام استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا نام کس لیے زیادہ روشن ہے؟ انہوں نے کبھی اپنے خطبے کے اندر ضعیف حدیث نہیں پیش کی، ہمیشہ صحیح حدیث، صحیح ترجمہ حدیث پیش کر کے اس کی طویل ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، ایک واقعہ حضرت شیخ کی زندگی میں ان کی کلاس میں پیش آیا کہ ایک لڑکے نے کلاس کے درمیان کہا کہ استاد جی میں نے سنا ہے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، ان کے والد صاحب حافظ محمد صاحب نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ حافظ محمد صاحب تو زندہ ہے، تم نے جا کے اس سے تحقیق کی ہے ان سے؟ اس لڑکے نے کہا جی نہیں، میں نے تحقیق نہیں کی۔ تو کہا پھر تم کیوں بیان کرتے ہو؟ جب حضرت شیخ زندہ ہیں ان کے پاس جاؤ، جا کے ان سے پوچھو، تحقیق کرو کہ کیا آپ نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات شیخ حافظ محمد صاحب، حافظ عبدالسلام صاحب کے والد صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، دوبارہ میں نے آ کے کلاس میں جب بات کی، صرف میں نے اتنے الفاظ بولے کہ استاد جی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی۔ آپ صاحب کہنے لگے میرے ساتھ تو نہیں کی۔ وہ کہنے لگا میں نے کی ہے۔ آپ صاحب نے کہا بات کو سمجھا کرو، میرے سامنے تم نے بات نہیں کی، پوری کلاس کے اندر بات کی ہے۔ یعنی محدثین اتنی بات نوٹ کرتے تھے کہ اکیلے کے ساتھ بات ہوئی ہے یا جماعت کے اندر بات ہوئی ہے۔ آپ سندوں کے اندر حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے، جب اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں حدثنا کا لفظ بولتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں حدثنی کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ محدثین کی امتیازی حیثیت ہے۔ تو یہ اصول حدیث جو ہے اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ تو میں اپنی بات کو اس حوالے سے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کیونکہ مستقبل کے قیمتی ہیرے اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، تو میں ایک استاد کی حیثیت سے، ایک جامعہ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، میں جو اس موقع پر آپ کے لیے ایک اچھی نصیحت، اچھی بات کر سکتا تھا، وہ میں نے آپ کے لیے کی ہے، عوام الناس کے لیے کی ہے۔ آپ آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی ضعیف حدیث اپنے خطبات کے اندر پیش نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں پھر اللہ کی توفیق سے آپ کی اللہ کی طرف سے کتنی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ نئے خطبے شروع میں پڑھنے لوگوں نے شروع کر دیے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا ہے، اس کے اندر کیا امتیازی چیز ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول ہر خطبے کے اندر اما بعد کے بعد کہتے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین حدیث ہدایت کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور سب سے بری بات کیا ہے؟ بدعات ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ ہمارا تو سارا مسلک اس خطبے کے اندر بیان ہو جاتا ہے، جس خطبے کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آپ خطبے کے
حمد کے الفاظ دیگر بھی پڑھیں، لیکن آپ یہ الفاظ ضرور اپنے خطبے کے اندر پڑھے کریں کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلال۔ اس لیے یہ آپ کا مسلک ہے، آپ اذان آپ کا مسلک ہے، حدیث آپ کا مسلک ہے، قرآن آپ کا مسلک ہے، اس لیے آپ اپنا مسلک لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جتنی بات آپ کی مضبوط ہے کسی کی بات اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں یہاں کے انتظامیات کرنے والے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مولانا عمر طور صاحب حافظہ اللہ، بڑی محبت کرنے والے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ عبد الرحمن طور صاحب، انہوں نے خاص طور پر مجھے جا کے دعوت دی، ہمارے پاس تعلیم حاصل کر کے ہیں، جامعہ سے فارغ ہیں، اور دیگر بات طلباء بھی، میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ملک کے کونے کونے میں جگہ جگہ میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے، منظور فرمائے، اور اللہ ان کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔